بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف کو سیدھا رکھنے کے اعتبار سے علماء نے 4 واجبات بیان کیے ہیں کہ صفوف کے 4 واجبات ہیں۔ نمبر 1 ہے اکمال، نمبر 2 ہے تسویہ، اور نمبر 3 ہے رصاص، اور نمبر 4 ہے تقارب۔ اکمال کا مطلب کیا ہے؟ اکمال کا مطلب یہ ہے کہ صف کو مکمل کرنا، جب تک اگلی صف کونے تک مکمل نہ ہو جائے تو جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور تسویہ کا مطلب کیا ہے؟ صف کو برابر رکھنا، یعنی اپنی گردنیں، کندھے اور ایڑیاں ایک سیدھ میں رکھ کر صف کو بالکل سیدھا کر لینا، یہ تسویہ کہلاتا ہے۔ اور رصاص کا مطلب کیا ہے؟ رصاص کا مطلب یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہونا، یعنی درمیان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو، نمازی جو ہے ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا ہو، درمیان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو۔ اور چوتھا واجب یہ ہے تقارب، یعنی اگلی اور اس سے پچھلی صف کا قریب ہونا، زیادہ فاصلہ نہ ہونا۔ اس کا مقدار جو علماء نے بیان کی ہے کہ ایک صف سے دوسری صف کے درمیان اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیل گاڑی جو سی ہے وہ گزر جائے، یعنی دونوں صفیں قریب ہوں، اس کو تقارب کہا جاتا ہے۔ تو یہ صف کے 4 واجبات ہیں: اکمال، تسویہ، رصاص اور تقارب۔ اس ضمن میں، اس سلسلہ میں آپ کو حدیث پاک بھی بیان کرتا ہوں۔ مشکات شریف کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری، رواہ البخاری۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے، یعنی چہرہ ہماری طرف کیا۔ فقال اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، وتراصوا، اور مل کر کھڑے ہو، فانی اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جہاں صفوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کھڑے ہونا اور سیدھے رکھنے کے حوالے سے بیان کیا، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان کریمی عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے سے دیکھتے ہیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے مشکات شریف میں حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 1025۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنها الحذف۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو ملا کر رکھو، رصوا صفوفکم، یعنی صف میں مل کر کھڑے ہو، وقاربوا بینہا، اور صفوں کے درمیان جو ہے وہ تقارب رکھو، یعنی قریب صفوں کو رکھو، زیادہ فاصلے پر صفیں نہ بناؤ، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنیں جو ہیں وہ ایک مقابل میں رکھو، سیدھی رکھو، یعنی ایسا نہیں کسی کی آگے اور کسی کی پیچھے ہو، بالکل ایک مقابل کے اندر اپنی گردنیں رکھو۔ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، میں شیطان کو دیکھتا ہوں، یدخل من خلل للصف، وہ صف کے درمیان جو خلل ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کأنها الحذف، جیسے کہ بکری کا بچہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صف کو سیدھا رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ خلل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ بکری کے بچے کی شکل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو صف کو ملا کر رکھنا، اس میں تراص رکھنا، یعنی رصاص رکھنا، مل کر کھڑے ہونا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح تقارب بھی ضروری ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک صف سے دوسری صف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور صف مکمل ہونا بھی ضروری ہے، اور تسویہ یعنی برابری بھی ضروری ہے۔ برابری اس اعتبار سے
کہ گردنیں، کندھے، ایڑیاں سب ایک برابر ہوں، کوئی بھی آگے اور پیچھے نہ ہوں۔ یہاں پہ تو واضح طور پر گردن کا لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 1034 ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اقیم الصفوف، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، وحاذوا بین المناکب، اور اپنے کندھے مقابل کر لو۔ مقابل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برابر کر لو، کندھے آگے پیچھے نہ ہو۔ وَسُدُّ الْخَلَلِ، اور خلل کو، صف کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر لو، بند کر لو۔ اب صف کا خلا کیسے پر ہوگا؟ جب مل کر کھڑے ہوں گے، اور یہ کہا جاتا ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صف کا خلل جو ہے، صف کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر لیا جائے۔ اب یہ تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے، بعضوں کا قد اونچا بھی ہوتا ہے، بعض کا قد نیچا ہوتا ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کندھا جو ہے وہ دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملانا ہی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مل کر کھڑے ہو جاؤ اور خلل کو ختم کر لو، اور کندھے ایک سیدھ میں رکھو۔ یہ خود حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا وَلِینُوا بِأَیْدِی اِخْوَانِکُم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، یعنی بھائیوں کے حق میں نرم ہو جاؤ۔ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّیطان، اور فرمایا شیطان کے لیے کوئی کشادگی نہ چھوڑو، یعنی صف میں مل کر کھڑے ہو، شیطان کے لیے کشادگی نہ چھوڑو، کہ صف کے اندر کشادگی چھوڑو گے تو شیطان داخل ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے، جو صف کو جوڑے اللہ اس کو جوڑے۔ فرمایا وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور جو صف کو توڑے، صف کو قطع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرنے اور صفوں